السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم و مکرم سامعین، حاضرین و ناظرین اکرام، الحمدللہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام مختلف کتابوں کی آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ تاریخ مشائخ چشت خلیق احمد نظامی صاحب کی ریکارڈنگ کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا، جس کی آج یہ دوسری نشست ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس عمل کو اخلاص کے ساتھ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کتاب کے ذریعے سے عوام اور خواص ہر ایک کو فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے درس میں یہ جو قدیم نسخہ ہے، اس میں سے ہم پہلے تعارف شروع کیے تھے۔ تعارف میں اب یہاں پر ہمارے سامنے جو نسخہ ہے وہ صفحہ نمبر 19 پر تعارف شروع ہوتا ہے، اور پھر صفحہ نمبر 25 تک ہم اس کو ریکارڈ کر دیے تھے۔ تو انشاءاللہ آج ہم پچھلے درس میں جہاں سبق روکے تھے وہاں سے ہم آج اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ چیئرمین ماؤسی تنگ کا قول ہے کہ پوری شہنشاہیت کا مقابلہ صرف عوام کے ذریعے تو ممکن ہے، لیکن مشرقی حکمران طبقے کے طریقہ کار کے مطابق اس کا انسداد ناممکن ہے۔ یعنی جو پوری شہنشاہیت ہے، پوری بادشاہت جو ہے، اس کا مقابلہ عوام کے ذریعے سے تو کیا جا سکتا ہے، لیکن مشرقی جو حکمران ہیں، جو حاکم ہیں، مشرق کے مقام کی طرف رہنے والے، تو ان کا جو طریقہ کار ہے اس طریقے کے مطابق حکمرانی کرنا یہ کیا ہے، بالکل ناممکن ہے، کیونکہ اس طبقے کی جڑیں اب بہت کمزور ہو چکی ہیں۔ تو بتا رہے ہیں کہ یہ جو مشرقی حکمران جو ہیں، ان کے طریقے کے مطابق بادشاہیت کا مقابلہ کرنا کیوں ممکن نہیں ہے؟ کیونکہ اس طبقے کی جو جڑیں ہیں اب وہ بالکل کمزور ہو چکی ہیں۔ عوام کے طریقہ کار کا ہی سہارا لے کر اس نسل نے ہندوستان اور چین کو آزاد کرایا ہے۔ خلیق صاحب نے 18ویں صدی کے پیچیدہ عقائد، یعنی پوشیدہ جو چھپے ہوئے غیر واضح جو عقائد ہیں، وہ پیچیدہ سیاست و افکار، یعنی سیاست اور نظریات کے جو غیر واضح باتیں ہیں، وہ متضاد افعال، یعنی ایک دوسرے کی ضد میں آنے والے جو کام ہیں، جن کی وجہ سے ہندوستان میں غیر ملکی حکومت قائم ہوئی تھی، اس کے سلسلے میں بڑی کاوش کی ہے۔ عوام کا طریقہ کار ہمیں انگریزی اقتدار کی توسیع کے وقت بھی اس ہی طرح محفوظ کر سکتا تھا جس طرح اس نے ہماری آج مدد کی، لیکن اس طریقہ کار کے لیے 3 چیزیں درکار ہیں۔ یعنی بتا رہے ہیں کہ بادشاہت کا مقابلہ، جیسے پہلے بتایا گیا، عوام کے ذریعے سے ہی ممکن ہے۔ عوام کے اندر اگر عوام ساری متحد ہو جائے اور پھر سب جڑ کر کسی بھی چیز کے خلاف آواز اٹھائیں یا پھر مخالفت کریں تو وہ چیز کیا ہے، بالکل اب ختم ہو جاتی ہے۔ اب وہ دور نہیں رہا کہ بادشاہوں کے ذریعے سے اور حکمرانوں کے ذریعے سے کسی کو شکست دیں، یہ یہاں پر بتا رہے ہیں۔ تو پہلے عوام کے اندر تبدیلی، اب عوام اگر تبدیل ہو جاتی ہے، عوام جڑ جاتی ہے، متحد ہو جاتی ہے کسی بھی کام کے کرنے کے لیے، تو وہ کام کیا ہے، بالکل خود بخود آسان ہو جاتا ہے، اور پھر وہ پائے تکمیل تک بھی پہنچ جاتا ہے۔ اب خلاصے کے طور پر یوں سمجھیں کہ یہ جو طریقہ ہے عوام کی سدھار کا، اس کو کیا کریں گے، 3 حصوں میں بانٹ دیں گے۔ وہ کیا ہے؟ نمبر 1 غیر مذہبیت، نمبر 2 ترقی پسند مقاصد، نمبر 3 حکمران طبقے کی مکمل تحلیل۔ یہ 3 چیزوں میں یہ پورے طریقے کو بانٹ دیا گیا ہے۔ منگولوں کے حملوں کے زمانے میں
ان تینوں میں سے کسی ایک کے لیے بھی کوئی تیار نہ ہوتا تھا۔ یعنی جب منگول جو ہے قوم حملہ کرتی تو اس میں سے کوئی ایک طریقے پر بھی عمل کرنے کے لیے بھی لوگ کیا ہے تیار نہیں تھے۔ صرف صوفیہ یہ جانتے تھے کہ جان کس طرح سے دی جاتی ہے۔ یہ صوفیہ اکرام کا ہی طریقہ تھا کہ وہ واحد یہ طبقہ تھا کہ جان اللہ کی راہ میں قربان کر دینا اور پھر کیسے حفاظت کرنا دین کی اور لوگوں میں کیسے اتحاد کو برقرار رکھنا، یہ اس طرح کے کام کو برقرار رکھے تھے۔ 18ویں صدی میں یہ کام بھی ان کے بس کا نہ رہا تھا۔ کچھ لوگوں نے تلواریں اٹھائی اور تلوار ہی کے ذریعے ختم ہو گئے۔ کچھ صوفیہ نے تحریر و تقریر کے ذریعے آنے والے طوفان سے آگاہ کیا اور لوگوں کو تنبیہ بھی کی، لیکن ان کی اکثریت خاموش رہی۔ یعنی 18ویں صدی میں جو حالات اور زیادہ بگڑ گئے تو صوفیہ اکرام بعض تو حالات کے تقاضے کو دیکھتے ہوئے تلوار لے کر ہتھیار لے کر مقابلہ کرنے کے لیے اتر آئے، اور بعض صوفیہ اکرام تقریر کے ذریعے سے تحریر کے ذریعے سے لوگوں کو آگاہ کیے کہ آئندہ حالات اور زیادہ بگڑنے والے ہیں، احتیاط کریں، تنبیہ کرتے رہے بار بار۔ پھر اس کے بعد بھی اکثر صوفیہ اکرام کیا ہے خاموشی اختیار کر لیے۔ صوفیہ اور علماء نے تو البتہ صوفیہ اور علماء نے تو نہیں، البتہ وہابیوں نے اس مایوسی کے دور میں انگریزی حکومت کے قیام کے خلاف ہندی مسلمانوں کے رد عمل اور اضطراب کو ظاہر کیا۔ یعنی اب بتا رہے ہیں کہ یہاں صوفیہ اکرام اور علماء اکرام اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو طبقہ ہے مخصوص تو یہ جو مایوس کن دور تھا، انتہائی سختی والا دور تھا، تو اس میں جو ہے یہ حضرات آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیے ہیں۔ اس دور میں بیشتر صوفیہ کی حالت زبوں تھی، یعنی وہ جو دور تھا انتہائی سخت دور تھا، تو اس میں جو ہے اکثر صوفیہ اکرام کی حالات بالکل کیا ہے سخت بدتر تھی۔ یعنی کہ بدتر کا مطلب یہ نہیں کہ بری، بلکہ یوں سمجھیں کہ انتہائی خستہ حالات تھیں۔ وہ مغل منصب داروں اور اودھ کے بدکار امراء سے بھی کہیں زیادہ پست ہو چکے تھے۔ مزاروں سے عقیدت اور دیگر خارجی شواہد سے اگر اندازہ لگایا جائے تو ہندوستان اور بیرون ہند کے مسلمان تصوف سے تو اب بھی وابستہ نظر آئیں گے، لیکن وابستگی کے اس انداز میں فرار کا پہلو ملے گا۔ اس میں کس اعلیٰ کام کو انجام دینے کے جذبے کو ابھارنے کی صلاحیت نام کو نہیں۔ اس وابستگی پر تو خود ایک مردنی رنگ کا چھایا ہوا ہے، مردنی کا رنگ چھایا ہوا ہے۔ یعنی اب بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اس میں چونکہ 18ویں صدی میں غیروں کا، خاص طور پر منگولوں کا بہت زیادہ سخت حملہ رہا اور بہت سارے وہاں پر نقصانات بھی ہوئے، تو صوفیہ اکرام بعض کیا کیے کہ وقت کے تقاضے کو دیکھتے ہوئے ہتھیار تک اٹھا لیے، لیکن وہ بھی آگے چل کر خاموش ہو گئے۔ اور پھر اس کے بعد ایک مخصوص طبقہ جو کیا کیا ہے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے۔ تو اس دور میں جو ہے صوفیہ اکرام کے حالات بہت خستہ تھے، اور پھر بالکل خستہ تھے۔ تو اب اس کے بعد ہوا یہ کہ آہستہ آہستہ صوفیہ اکرام کے جو آنے والی نسل ہے، ان نسلوں میں جو ہے ایسے لوگ آ گئے کہ ہندوستان اور بیرون ہند کے مسلمان تصوف سے تو اب بھی وابستہ نظر آئیں گے۔ یعنی تصوف سے تو وہ آگاہ تھے ضرور، لیکن کیا ہے وہ آگاہی تصوف سے وابستہ ہونا یا نہ ہونا بالکل برابر تھا۔ یعنی بظاہر وہ تصوف سے آگاہ، تصوف سے وابستہ، تصوف سے ان کا تعلق جڑا ہوا ہے یہ نظر آئیں گے، لیکن بباطن کیا ہے وہ تصوف سے بالکل دور، یوں سمجھیں کہ کوسوں دور بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تاریخ عالم کے طالب علم کے لیے جو کائنات کی جد و جہد کو ایک بہتر دور کا پیش خیمہ سمجھنے کا عادی ہو چکا ہے، یہ انقلاب تعجب کی چیز نہیں ہے۔ عہد حاضر یعنی جو دنیا کی تاریخ کا جو ایک طالب علم ہے، جو دنیا کی تاریخ پڑھ رہا ہے، تو اس کے لیے یہ جو انقلاب آیا ہے صوفیہ اکرام کے زمانے میں، صوفیہ اکرام کی زندگیوں میں اور حالات میں، اس کے لیے کوئی بڑی تعجب والی بات نہیں ہے۔
عہد حاضر تصوف کے لیے ابتلا اور آزمائش کا دور ہے، یعنی بتا رہے ہیں کہ یہ جو دور چل رہا ہے یہ تصوف کے لیے اور آزمائش اور ابتلا کا یہ اہم کٹھن دور چل رہا ہے۔ تصوف کو اس منزل سے اس لیے گزرنا پڑ رہا ہے تاکہ اس کی خرابیاں دھل جائیں اور اس کی بلوریں شکلیں پھر اسی آب و تاب کے ساتھ نکھر آئیں، یعنی جیسے تصوف حقیقت میں سمجھا جاتا تھا اب بھی وہی انداز میں، وہی صحیح انداز میں، صحیح طریقے پر تصوف کیا ہے لوگوں کے سامنے ظاہر ہو۔ اسی لیے یہ مشکل ترین لمحات سے تصوف کا گزر ہو رہا ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ تصوف اس آزمائش میں پورا اترے گا اور زیادہ توانا اور صحت مند ہو کر پھر آدمی کی خطا کار قدموں کو ظلمت اور گمراہی سے بچائے گا۔ تو اب یہ تعارف کرانے والے پروفیسر حبیب الدین جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اس کی ذات سے قوی امید ہے کہ اس کے ذریعے سے پہلے جیسے تصوف سے لوگ استفادہ کرتے تھے، صحیح راستے پر آ جاتے تھے، گمراہی کو چھوڑ کر ہدایت پر گامزن ہو جاتے تھے، اب پھر انشاءاللہ وہ دور آئے گا اور لوگ ویسے ہی تصوف سے استفادہ کرتے رہیں گے اور ہدایت حاصل کرتے رہیں گے۔ تاریخ عالم میں تصوف کی صحیح قدر و قیمت کا اندازہ لگانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم دور حاضر کے مسائل اور تصوف کے اساسی اصولوں کو ذہن میں رکھیں، یعنی دنیاوی تاریخ میں تصوف کی جو صحیح قدر و قیمت ہے اس کا اندازہ لگانے کے لیے ضروری ہے کہ اصل تصوف کے جو اصول ہیں، بنیادی جو اصول ہیں، ان کو ہمیں ذہن نشین کرنا یہ انتہائی لازم اور ضروری ہے۔ پچھلے 400 برس سے دنیا ایک ایسی شدید کشاکش سے گزر رہی ہے جس کی مثال ہمیں پتھر کے زمانے سے اب تک تاریخ میں نہیں ملتی۔ آہستہ آہستہ ایجادات، مثلاً کاغذ کی ایجاد کے دور نے جنم لیا، انسان بتدریج اپنے فکر و عمل میں تبدیلیاں پیدا کرتا رہا، یہاں تک کہ نئی تبدیلیاں اس کا مزاج بن گئیں۔ لیکن 16ویں صدی سے ایک طرف تو پیداوار اور رسول و رسائل یعنی پیغام پہنچانے والے اور پیغامات کے ذرائع نے زبردست ترقی کی، اور دوسری طرف جاگیردارانہ نظام اور پرانے طبقے امراء کو ختم کر دینے کے بعد امراء کا ایک ایسا نیا طبقہ وجود میں آیا جس کی سب سے بڑی خصوصیت نئے حالات میں بہترین طور پر کام انجام دینا ہے۔ یعنی اب بتا رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ دنیا میں کیا ہے ترقی آتی چلی گئی۔ ایک زمانہ تھا کہ لوگ کیا ہے کاغذات کی بجائے پتھروں پر لکھتے تھے، چمڑوں پر لکھتے تھے، لیکن کاغذات کا وجود ہوا اور ویسے ہی آہستہ آہستہ دنیا ترقی کرتی گئی، ایک ایک چیزوں میں ایجادات، نئی چیزیں آتی چلے گئیں، یہاں تک کہ اب دنیا میں یہ چیز ظاہر ہو گئی اور یہ طریقہ مقرر ہو گیا کہ نئی چیز جو ہے بنانا، ایجاد کرنا، یہ دنیا کے لیے ایک اہم چیز بن گئی تھی۔ تو آہستہ آہستہ ترقی کرتا گیا، اور پھر اس کے بعد جو دوسری طرف جو جاگیردارانہ یعنی جو جائیداد وغیرہ جو نظام تھا پرانے طریقے پر جو چلتا تھا، اب اس میں بھی کیا ہے تبدیلیاں آتی چلی گئیں، اس کے بھی نئے طبقے، نئے طریقے ایجاد کر لیے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ طبقاتی اختلاف بھی شدید تر ہو گئے اور بالآخر مزدور طبقے کی فتح ہوئی۔ صدیوں سے یہی انقلاب عظیم کار فرما ہے۔ اس کی رفتار کبھی شدید ہو جاتی ہے اور کبھی سست، لیکن جو ہے ناگزیر اور یقینی۔ آج کل کی سیاسی دنیا دو جماعتوں میں بٹی ہوئی ہے۔ کمیونسٹ دنیا جس کے رہبر پر ولتاریت اور عوام کے اکابر ہیں، اور دوسری وہ دنیا جس کی قیادت صنعت و حرفت کے امراء کے ہاتھ میں ہے۔ یعنی دنیا اب بتا رہے ہیں کہ دو حصوں میں، سیاسی دنیا دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے۔ ایک تو یہ کہ کمیونسٹ دنیا، اور دوسری یہ کہ جو دنیا کی جس کی قیادت کون کرتے ہیں، یہ صنعت کار اور حرفت یعنی کہ پیشہ جو اختیار کرتے ہیں، جو بھی بناوٹی کام ہوا کرتا ہے، تو اس میں جو اعلیٰ مقام پر فائز ہیں وہ حضرات کیا اس میں یہ دنیا سے تعلق رکھتے ہیں۔ دونوں جماعتوں کے قائد اس اعتبار سے جمہوری کہے جا سکتے ہیں کہ انہیں
ووٹ کے حاصل کرنے میں کوئی دقت پیش نہیں آتی۔ دونوں جماعتوں کے اساسی فرق سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، یعنی بنیادی فرق سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارا واسطہ تو دونوں کی اس بصیرت و نگاہ اور فکر و اعتقاد سے ہے جس کا علوم مجرد منطبق کے ترقی کے دوران میں، تقسیم اور پیداوار کی ترقی کے زمانے میں، اور انسان کے مصائب مثلا بھوک، وبا اور جاہلیت جیسے، جسے ہمارے آباء و اجداد سماجی نظام کا خاصہ سمجھتے تھے، کے دوران میں اکثر ختم ہو جانے کا قوی امکان ہے۔ اس میں تو خیر اب شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ آئندہ چند صدیوں میں یہ کشاکش تیز تر ہو جائے گی۔ بہرحال کامیابی یقین اور قطعی ہے۔ بہرحال اب اسی پر بتا رہے ہیں تفصیلی گفتگو کرتے ہوئے۔ سائنسداں کو بحیثیت سائنسداں کی ضرورت ہے کہ وہ ایک ایسے لائحہ عمل کو تسلیم کر لے جو مذہبی معتقدات سے قطعاً غیر متعلق ہو۔ یعنی سائنسدان بتا رہے ہیں کہ اس کے لیے سائنسدان ہونے کی حیثیت سے یہ بات لازم اور ضروری ہے کہ وہ کیا کرے، اپنا ایک لائحہ عمل کہ کیا کرے، تختہ بنا لے عمل کا، جو اس تختے میں کیا ہو، مذہبی اعتقادات اس میں عمل دخل نہ ہو۔ مذہبی اعتقادات چاہے اس کی ذاتی مذہبی تصورات کچھ بھی رہیں، اب روز بڑھتے اور ترقی کرتے ہوئے علوم کی بنیاد دلیل و حکمت پر ہے، تجربے پر ہے، مشاہدے پر ہے۔ ان حالات میں ایک سائنسدان بحیثیت سائنسداں کسی مذہبی روایات یا کسی مذہبی عقیدے کی بنیاد پر اپنے کام کو نہیں چلا سکتا۔ تو اب یہاں بتا رہے ہیں کہ سائنسداں ہونے کی حیثیت سے اس کے لیے بات لازم اور ضروری ہے کہ وہ کیا کرے، کسی بھی مذہب کے اعتقادات یا پھر اس کے روایات پر گفتگو کیے بغیر اپنے سائنسدان کی حیثیت سے کیا کرتا جائے، وہ کام کرتا چلا جائے۔ اب وہ جو ترقی یافتہ جو دور ہے وہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ دلیل پر گفتگو ہو، اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہو، حکمت سے بات کریں، تجربے سے بات کریں اور مشاہدے سے بات کریں۔ یہ اس انداز میں ان باتوں پر سائنسدان کو غور و فکر کرنا ہے، اس میں تحقیق کرنی ہے۔ اب وہ مذہبی، اگرچہ کہ وہ خود اس سائنسدان کے ذاتی مذہبی تعلقات ہوں، معاملات ہوں، اس پر گفتگو کرنا یہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے۔ رسمی مذاہب اور جامد دینیاتی نظام کے اکابر جب اس ہماگیر انقلاب سے دوچار ہوئے جس کا ذکر میں نے ابھی کیا، یعنی بتا رہے ہیں تعارف کرانے والے حضرت پروفیسر حبیب صاحب کہ یہ جو ابھی انقلاب جو بتایا گیا کہ اس انقلاب سے آہستہ آہستہ جب لوگ جڑتے گئے تو انہوں نے ہر جگہ ایک رجعیت پسندانہ انداز اختیار کر لیا، یعنی پہلے جو طریقہ تھا اس طریقے کو چھوڑ کر اس نئے طریقے، اس نئے انقلاب کی طرف آنے کو وہ لوگ پسند کر لیے۔ رجعت پسندانہ انداز سے میری مراد ایک ایسے رویے سے ہے جو انسان کی فکر و عمل کو حالات گرد و پیش کے مطابق تبدیلی پیدا کرنے سے روکتا ہے۔ رجعت پسندی اور معاندانہ یعنی دشمنی والا افتاد طبع کی بنا پر کشاکش کا پیدا ہونا یقینی تھا۔ چنانچہ پہلی آویزش کی ابتدا 1769 عیسوی کے اس فرانسیسی انقلاب سے ہوئی جو کلیسائیت کی یقیناً اس ہی قدر خلاف تھا جتنا 1917 عیسوی کا روسی انقلاب۔ امریکہ کے انقلابوں نے 1787 میں جب ملک کے آئین کو ترتیب دیا تو ریاستی کلیسا کی تنظیم کو ممنوع قرار دے کر انہوں نے اپنے مسائل کو حل کر لیا۔ انگریزی حکمران طبقہ جس کی فراست کی نظیر دنیا پیش کرنے سے قاصر ہے، اس مسئلے کو بہت شروع ہی میں حل کر چکا تھا۔ ایلزبتھ کے مشہور ایک کتاب کے ذریعے 1588 میں انگلستان میں تمام مذہبی امور کے لیے کلیسا کو پارلیمنٹ کا پابند بنا دیا گیا اور مذہب کی انتظامی معاملات میں بادشاہ وقت کی اس حکومت کو اختیار دے دیا گیا جس کی بنیادیں مذہب پر مطلقاً استوار نہ تھیں۔ بہرکیف مذہب کی رسمیات غیر مذہبی رجحانات کے درمیان تقریباً تمام ممالک میں ایک کشمکش جاری ہے۔ 30 برس ہوئی چیئرمین ماؤ سی تنگ نے اپنی جد و جہد کا آغاز کنفیوشس کے پرستاروں کے
خلاف جنگ سے کیا تھا اس کی جد و جہد کامیاب ہو چکی۔ تب کے لامالس اب نام کو ہی باقی رہ گئے۔ ہمارے ملک میں بھی مذاہب و افکار کا زبردست تنوع موجود ہے، لیکن حکومت کی غیر مذہبی ہونے کا اعلان کیا جاتا ہے۔ ریاستی کی بنیادی جن اصولوں پر استوار کی گئی وہ غیر مذہبی ہیں۔ جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے، ان کے یہاں چونکہ کوئی منظم کلیسائی نظام نہیں ہے، اس لیے ان کی حیثیت ذرا مختلف ہے۔ علماء دین کی بڑی تعداد نئے رجحانات کے خلاف جنگ میں مصروف ہے اور مصر ہے کہ پرانے طریقہ ہائے زندگی کو پھر تازہ کیا جائے۔ مسلمانوں کی عقائد کی کمزوری کا گلا ہر دور میں کیا جاتا رہا ہے، آج پھر پرانے انداز میں شروع کر دیا گیا ہے، گو یہ اب بے معنی سا معلوم ہوتا ہے۔ اسلامی دنیا میں مذہب اسلام اور اسلامی تاریخ سے ایک گنا دلچسپی بڑھتی جا رہی ہے، اور امکان اس بات کا ہے کہ ہم شاید اسلامی ثقافت یعنی اسلامی تہذیب اور تمدن کو پھر اس انداز سے ترتیب دینے میں کامیاب ہوں گے جس کی مثال تاریخ میں نہ مل سکے گی۔ یہ بہرکیف یقینی ہے کہ مسلمان روشن خیال اور تعلیم یافتہ طبقے کا عقیدہ ان مذہبی رہنماؤں کی طرف سے بالکل متزلزل ہو چکا ہے، یعنی بالکل پس و پیش میں ہو چکا ہے، لڑکھڑا رہا ہے، جو تقلید جامد کے ذریعے زندہ رہنا چاہتے ہیں اور جو مسلسل ان غیر ترقی پسندانہ اصولوں کی تبلیغ کر رہے ہیں جو مسائل حاضرہ سے کوئی مناسبت نہیں رکھتے۔ رجحان کے اس تغیر کے ساتھ ساتھ عوام تو نہیں لیکن تعلیم یافتہ طبقہ مذہبی رسوم سے بھی بری طرح بدظن ہوتا جا رہا ہے۔ ان تمام چیزوں کے باوجود اس بات کا امکان ضرور ہے کہ بہتر سماجی حالات میں ماضی کی صحت مند چیزیں پھر واپس آ جائیں گی۔ یعنی اب بتا رہے ہیں کہ پہلے تو بتائے کہ تبدیلیاں دوسرے مقامات پر دوسرے علاقوں میں کیسے آئیں، ان کا مختصر تذکرہ کیے کہ فرانسیسی انقلاب ہے اور پھر روسی انقلاب ہے، امریکہ کا انقلاب ہے، تو اس میں کیا چیزیں دیکھی گئیں، کیسے تبدیلیاں آئیں، اور پھر بعض لوگ تو ایسے گزرے کہ انقلاب آنے سے پہلے لوگوں کو پہلے سے آگاہ کیے تھے کہ آگے حالات ایسے ہونے والے، دور اندیشی کی وجہ سے کیا ہے وہ پہلے سے ہی آگاہ اور متنبہ کر دیے تھے۔ یہ معاملہ مسلمانوں کا جہاں تک معاملہ ہے تو مسلمان جیسے جیسے آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو اس میں بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پرانے زمانے کے جو خیالات، کیونکہ ایک بات تو یاد ہے کہ حالات جیسے بدلتے ہیں تو اسلام ہمیں ان حالات میں ترقی کرنے کا، آگے بڑھنے کا حکم دیتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ فقہاء کرام بھی جو زمانے میں تھے تو ان زمانے میں حالات کے اعتبار سے کیونکہ نئے نئے حالات بنتے گئے، نئے نئے مسائل نکلتے گئے، تو قرآن اور حدیث کا سہارا لے کر ان نئے چیزوں کو بھی وہ استعمال کیے ہیں اسلام پھیلانے کی خاطر۔ تو اب بعض وہ حضرات ہیں کہ جو کیا کرتے ہیں کہ نئی چیزوں پر توجہ کیے بغیر پرانا جو وقت ہے اسی کو ہم سامنے لائیں گے، تو یہ آج کا ترقی یافتہ جو دور ہے وہ اس بات کو قبول نہیں کرتا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ جیسے دنیا آگے بڑھتے چلے جا رہی ہے تو دین اسلام میں بھی ایسی وسعت ہے، دین اسلام میں بھی ہر چیز کی وسعت ہے، تو اس وسعت والی نظر سے دیکھیں اور اس کے اعتبار سے کام کریں۔ تو بعض لوگ جو بالکل تنگ ذہن ہوتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، نئے تعلیم یافتہ ترقی یافتہ یہ جو عوام ہے ان کے سامنے بالکل پرانا والا جب اسلام ظاہر کریں گے، پرانی والی باتیں ظاہر کریں گے اور جو اسلام میں وسعت ہے اس کو ظاہر نہیں کریں گے، تو نتیجہ اس کا یہ نکل رہا ہے کہ تعلیم یافتہ دور میں عوام کے ذہن میں اسلام کے بارے میں بدظنی ہو رہی ہے، بدظن عوام ہوتے چلے جا رہی ہے۔ تو بہرحال یہ چیزیں جیسے دور آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، نئے نئے ایجادات ہو رہے ہیں، نئے نئے مسائل آ رہے ہیں اور ان کے نئے نئے انداز میں حل نکالے جا رہے ہیں، تو لوگوں کو بھی چاہیے کہ اسلام میں ان نئے ایجادات کو جہاں اسلام کے اندر جتنی وسعت ہے اس سے کام لیں اور پھر اس کے ذریعے سے لوگوں کو دین کی طرف بلائیں اور صحیح راستے کی طرف رہنمائی کریں۔ یہ آج کا تعلیم یافتہ اور ترقی یافتہ دور اس بات کا تقاضا کرتا ہے۔ کام ہمیں اسلام کا ہی کرنا ہے، صوفیاء کرام کا ہی کام کرنا ہے، لیکن استعمال نئے ایجادات کو کریں، ان کے ذریعے سے ہم لوگوں تک بات پہنچائیں تو یہ آسانی سے بات پہنچے گی۔ بہرحال اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بدحالی اور افراط و تفریط کے دور میں تصوف کی جگہ کیا ہے، یعنی یہ جو حالات اب گزر رہے ہیں تو اس میں تصوف کی کیا جگہ ہے۔
ہمیں یہ بات خوب یاد رکھنی چاہیے کہ تصوف اسلام سے کئی سو برس پہلے انسانی فکر میں آ چکا ہے، اور ہاں دارا شکوہ کا خیال صحیح ہے کہ تصوف کے اولین مستند تشریح اپنشدو میں ملتی ہے۔ غور کیا جائے تو یہ حقیقت بھی واضح ہو جائے گی کہ ترکوں اور منگولوں کا نظریہ التنگری، چینیوں کے تصور تیان اور صوفیاء اسلام کا نظریہ حق اساسی طور پر ایک ہی چیزیں ہیں۔ جہاں تک اسلام کا تعلق ہے، صوفیاء اپنے معتقدات کی بنیاد صرف قرآن کو ٹھہراتے ہیں۔ قرآن کی تصوفانہ تفسیر ہمیں اس قدر بالغ نظر ضرور کر سکتی ہے کہ ہم وضعیت اور سخن سازی کے ان گتھیوں سے بلند ہو سکیں جن میں ملاؤں کے ایک طبقے نے اس کو الجھا رکھا ہے۔ یعنی اب بتا رہے ہیں کہ صوفیاء کرام جو ان کے جو اعتقادات ہیں، ان اعتقادات کی بنیاد قرآن پاک کو ٹھہراتے ہیں۔ قرآن پاک اصل جڑ ہے، اصل بنیاد ہے کہ اس کے ذریعے سے صوفیاء کرام اپنے اعتقادات لوگوں میں ظاہر کرتے ہیں، لوگوں کو صحیح عقیدے کی طرف لاتے ہیں۔ قرآن پاک کی اصل ہے، تو قرآن پاک پڑھنا، قرآن پاک کی تفسیر لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا، اور وہ بھی کون سی؟ یہ تصوفانہ تفسیر، تو اس سے لوگوں کے دلوں میں قرآن کے بارے میں اور ہدایت حاصل کرنے کے بارے میں کیا ہے، الفت اور محبت پیدا ہوتی۔ تو یہ طریقہ صوفیاء کرام کا رہا ہے۔ قرآن کی جو تشریح تصوف پیش کرتا ہے وہ عقلیت پر مبنی ہونے کے ساتھ ساتھ انسانی نقطۂ نگاہ لیے ہوئے ہے۔ اس میں ایک وسعت ہے، اس کا رخ کائنات کی طرف ہے، اس کا لہجہ آفاقی ہے۔ شاید قرآن کی صحیح ترین تفسیر یہی ہے۔ یعنی یاد رکھیں کہ قرآن پاک میں ہر ایک چیز ملتی ہے، ہر ایک علم کا قرآن پاک میں ذکر ہے، اور اس میں پوری یوں سمجھیں کہ سیر حاصل گفتگو قرآن پاک میں ملتی ہے، پورا نہ صحیح، اشارتاً ہی صحیح، لیکن قرآن پاک میں ہر ایک علم کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ تو تصوف قرآن پاک کی تشریح اور تفسیر جیسے انداز میں پیش کرتا ہے، یوں سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن پاک اسی مقصد کے تحت نازل ہوا تھا۔ تصوف جو تفسیر قرآن پاک کی پیش کرتا ہے تو اس کو دیکھنے سے، اس کو پڑھنے سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن انہی مقاصد کے لیے نازل کیا گیا تھا۔ چلیے آگے بتا رہے ہیں، قلیق صاحب نے ٹھیک کہا ہے کہ تصوف کے عقائد کی بنیاد وحدت الوجود پر ہے۔ قرون وسطیٰ کے مشائخ کی طرح ہمیں اس کے بیان کرنے اور سمجھانے میں تأمل نہ کرنا چاہیے، یعنی غور و فکر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ بلا مذہب و ملت کی کسی تفریق کی ضرورت اس کی ہے کہ اس کے بنیادی تصورات کو اسکولوں کی کتابوں میں بیان کیا جائے۔ مسلمانوں کے لیے اس نظریے کی مذہبی اساس قرآن کا یہ ارشاد ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ تو اب یہاں پر بات چلی ہے تصوف کی، تو وحدت الوجود کے بارے میں مختصر بیان کر رہے ہیں۔ یہ جو عقیدہ ہے وحدت الوجود، تو اس کی اصل بنیاد کیا ہے؟ قرآن پاک کی آیت ہے۔ اس قرآن پاک کی آیت کی بنیاد پر یہ عقیدہ لوگوں میں بن گیا ہے وحدت الوجود کا۔ کیا ہے آیت؟ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ لیکن یہاں ہم وحدت الوجود کو صرف اسلامی تصوف کے ایک نظریے کی حیثیت سے ہی دیکھنا نہیں چاہتے، بلکہ اس کی عالمگیر حیثیت کا تجزیہ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ حیثیت جس نے اس کو پوری انسانیت کے لیے ایک اہم نظریہ حیات بنا دیا ہے۔ کسی ضابطہ یا اصول کو سمجھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کا مقابلہ اس کے متضاد نظریے سے کیا جائے۔ یعنی کوئی بھی قاعدہ یا پھر کوئی بھی اصول اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کا جو ضد ہے، اس کا جو متضاد ہے، اس کی مخالفت میں جو ہے، اس کے ذریعے سے اس کا مقابلہ کریں، کمپیریزن کریں، تو کیا ہوگا؟ بات آسانی سے سمجھ میں آئے گی۔ اس ضمن میں میں برکلے کے نظریے مطمحیت کا ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ اس نظریے نے برکلے کو کلیسائی اعزاز تو بخش دیا، لیکن مطمحیت کو میں یورپ کے ایک مقامی غلطی تصور کرتا ہوں۔ موضوع بحث کے اعتبار سے میں لینن کا ذکر کرنا زیادہ موزوں خیال کرتا ہوں۔ یہ لینن، یہ بھی کیا ہے؟ ایک نظریے کا۔ لینن یورپ کے فلسفہ اور سائنسدان کی دنیا کا پورا جائزہ لینے کے بعد بالآخر مارکس کی جدلیاتی مادیت سے متفق ہو گیا۔
مادے کا ذکر کرنا اب لا حاصل ہے، مادہ تو ختم ہو چکا۔ بالفاظ دیگر سائنس نے ثابت کر دیا ہے کہ مادہ محض ایک ہیئت ہے جسے کوئی بھی شے سہولت کے لیے ہم اسے قوت کہہ سکتے ہیں، اپنے اظہار کے لیے اختیار کر سکتی ہے۔ بہرکیف انسان اور خارجی مظاہر کے دو گنا حیثیت تو برقرار رہتی ہے۔ برکلے کی غلطی کا نظر میں رکھ کر لینن انسان کو روزانہ کی حقائق کی طرف واپس بلاتا ہے۔ وجود میرا بھی ہے اور اس کائنات کا بھی جو میری گرد و پیش ہے، لیکن اولیت اور برتری مجھے حاصل نہیں، میری گرد و پیش کو ہے۔ اشیاء کی حقیقت ان کے مظاہر سے بالکل مختلف ہے، لیکن میرے مشاہدہ اور خارجی دنیا میں مطابقت کا ہونا اس ہی قدر ناگزیر ہے۔ میرا تجربہ اور عمل بھی مجھے اس ہم آہنگی کا پتہ دیتے ہیں، کیونکہ خارجی دنیا کو تبدیل کرنے پر مجھے قدرت حاصل ہے۔ بہرحال اب اس پر یہ جو ایک مختلف نظریہ ہے لینن کا، مارکس کا اور پھر برکلے کا، یہ اس نظریے پر کیا ہے گفتگو کر رہے ہیں۔ وحدت الوجود کے مسئلے میں اس غلطی کی تکرار ہرگز نہیں ہے جو برکلے سے سرزد ہوئی ہے۔ وحدت الوجود خارجی دنیا کا ممکن نہیں ہے، اس کا اعتراف کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کائنات کے وجود سے انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس کے بغیر تو یہ نظریہ ہی بے معنی ہو جاتا ہے۔ وحدت الوجود تو ایک حد تک جدلیاتی مادیت سے بھی فوق لیے ہوئے ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ موجودات کی اصل ایک ہے۔ سائنس یا تجربات کی روح سے قوت کو شعور میں اور شعور کو قوت میں اس طرح تبدیل کر دینا جیسے حرارت کو بجلی میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، ممکن نہیں ہے۔ بائی ہمہ جدلیات کی اصطلاح ہی میں انسان اور خارجی شواہد میں وحدت کا موجود ہونا مضمر ہے۔ آدمی کے افکار سے خارجی دنیا کی ہم آہنگی بھی اس کا ثبوت ہے۔ لینن اور انگلیز بھی اس پر زور دیتے ہیں کہ دونوں کے تطابق یعنی دونوں میں مطابقت کو ایک امر مسلم کے طور پر تسلیم کر لیا جائے۔ چنانچہ وحدت الوجود کا مسئلہ جدلیاتی مادیت کے منافی نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک منطقی نتیجہ ہے۔ وحدت الوجود ایک ایسے شعور اعلیٰ کا تصور پیش کرتا ہے جس کے دو مظاہر انسان اور خارجی دنیا ہیں۔ انسان کی اخلاقی زندگی اس ہی شعور اعلیٰ سے ماخوذ ہے۔ فرض کر لیجئے کہ یہ شعور موجود نہ ہوتا تو دنیا ایک ہیولا کی شکل میں ہوتی، یعنی ایک بالکل مختصر شکل میں ہوتی، لیکن ہیولا یہ کیا ہے، یہ بھی ایک اصطلاحی نام ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ تمام بے ترتیبوں کے باوجود دنیا منظم اور آراستہ شکل میں موجود ہے، اور انسان اس کی اصلاح پر قادر بھی ہے۔ یہ سب اس ہی شعور اعلیٰ کے وجہ سے ہے جو انسان کی قدرت کو طاقت بخش کر اسے اس لائق بناتا ہے کہ وہ ہر چیز کو متغیر کر سکے اور اسے ترتیب دے سکے۔ بہرحال اب یہ جو باتیں یہاں وحدت الوجود کی کیے ہیں، تو دیگر مذاہب میں وحدت الوجود کا کیا نظریہ ہے اور پھر اس کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں، تو اب چونکہ پہلے بتا دیے ہیں کہ ایک قاعدہ جب بنا لیے ہیں تو اس کو ہم اسی وقت سمجھ سکتے ہیں جب تک اس کا مقابل اس کو ہم نہ سمجھیں۔ تو وحدت الوجود ہے، اس کو سمجھنے کے لیے پہلے کیا کر رہے ہیں، اس کے مقابلے میں دیگر مذاہب میں کیا کیا باتیں کی جاتی ہیں، کیا کیا دیگر مذاہب کے رہنماؤں نے اس پر گفتگو کی ہے، کس انداز میں، اس کو یہاں پر ذکر کر رہے ہیں۔ وحدت الوجود کی تعلیم سب سے پہلے پنشدو نے دی۔ مشرقی فلسفہ اور افکار میں اس کی ایک امتیازی حیثیت ہے۔ قرون وسطیٰ کے صوفیاء اس کی نشر و اشاعت میں اس لیے پس و پیش کرتے تھے کیونکہ حکمران طبقے سے متعلق ہو جانے کے بعد 16ویں صدی تک پہنچتے پہنچتے انہیں اس کی انقلابی نوعیت سے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وحدت الوجود ایک ایسا مانوس لفظ ہو گیا جو ہر شخص کی زبان پر رہنے لگا اور اس کے اظہار کی ہر شخص کو اجازت ہو گئی، کیونکہ اب یہ فکر و عمل کے کسی بلند جذبے کو متحرک نہیں کر سکتا تھا۔ حکمران طبقے سے وابستگی کی یہ نوعیت اب ختم ہو چکی ہے۔ حکمران طبقہ اب فنا ہو رہا ہے اور وقت کا تقاضا یہ ہے کہ وحدت الوجود کے اساسی نقطۂ نظر کی طرف ایک بار پھر رجوع کیا جائے جو